مختلف چیزیں. یاسمین طاہر صاحبہ، اس وقت 103 FM کے مائکرو فون پر آپ موجود ہیں اور آپ کو بہت سارے وہ پرسنز بھی سن رہے ہیں جو کہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. ایک اچھے براڈ کاسٹر کو اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے اور کیا کن کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کو حساس ہونا چاہیے. اچھا. اس کو سمجھنا چاہیے اور اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی اچھا سمجھیں. یعنی اپنے لیے اور معیار ہے، دوسرے کے لیے اور. چاہے وہ کوئی ملازم ہو، چاہے آپ سے کم ہو، چاہے آپ سے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، لیکن سب کی توقعات کچھ ہوتی ہیں اور ان توقعات کو پورا کرنا کچھ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو براڈ کاسٹر ہوتے ہوئے، ایک پریزنٹر یا براڈ کاسٹر ہوتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی اس پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہونا چاہیے، تب تاثیر آتی ہے بات؟ جی بالکل بالکل. میں جب 7 رنگ کر رہی تھی تو ایک دفعہ میں کبھی کسی وقت میں نے کہا زیبرا کراسنگ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اس پہ سے گزریں یا گاڑی کو اس سے پہلے کھڑا کر لیں. تو کسی نے مجھے، ایک لسنر نے کہا کہ جی آپ نے تو 2-3 دن پہلے یہ کہی تھی بات اور آپ کی گاڑی جو تھی وہ تو آدھی زیبرا کراسنگ پہ تھی. تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ بات غلط ہے کہ اگر میں جو کہہ رہی ہوں اگر میں خود نہیں کر کے دکھا رہی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اور وہ اظہار ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی کمزوریوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے اور وہی بات کیجیے جس پر آپ کو یقین جو آپ کر سکتے ہیں. آپ کی خاص کوالٹی یہ ہے کہ آپ اپنا جائزہ متواتر لیتی رہتی ہیں. متواتر. اس پورے پروگرام میں اگر اس گفتگو کا جائزہ لیا جائے تو اس میں آپ نے سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا ہے کہ کیا پتا ہماری طرف سے ہی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. بالکل. یہ جو اپنی ذات کی طرف فوکس کرنا ہے بار بار. بالکل. اچھا، یہ تو ہمیں بہت سارے مسائل کا حل بھی دیتا ہے. جیسے جب غصہ آ رہا ہو تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا پتا ہماری ہی غلطی ہو. بالکل. اور کئی دفعہ ہوتی ہے کیونکہ غصے میں آدمی کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب آپ کو غصہ آتا ہے کیا کرتی ہیں؟ پی جاتی اظہار نہیں کرتی؟ نہیں، میرے گھر والوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ میں اظہار بہت کم کرتی ہوں. اچھا. لیکن اسی طرح میں محبت کا اظہار بھی بہت کم کرتی ہوں. اچھا. شکایت کا اظہار بھی کم کرتی ہوں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ بجائے اظہار میں الفاظ میں صرف کرتی رہوں، میں اس کے بدلے میں کچھ کر کے دکھا دوں. اچھا. آپ عملی طور پہ جو ہے وہ اظہار کرتی ہیں. جی. آپ پوزیسو ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں؟ کسی حد تک، بہت زیادہ نہیں. اچھا. ابھی کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز بیکار ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بہت ہو گیا، بس رہنے دو. اچھا، بہت سارے ایسے لوگ جن کی جو اس ایج میں ہوتے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا جیسے ان کے ذہن میں آگے کی پلاننگ یا کچھ ایسا نہیں، یا امید تھوڑی سی ڈسٹربڈ ہوتی ہے. آپ کس سائیکولوجیکل فیز میں ہیں اس سٹیج؟ آج میں کل کا پتہ نہیں. اور میرے میاں بھی ہمیشہ کہتے ہیں کل کس نے دیکھی ہے، جو کرنا ہے آج کر دو. اور یہی بات میرے بھی دل کو لگی کہ کل واقعی کس نے دیکھی ہے. عمروں کا اس میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج پہ یقین رکھیے اور جو کچھ کرنا ہے آج کر گزریے. آپ کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے؟ بہت چیزیں بہت جلد مجھے سب کہتے ہیں بہت جلدی تم متفکر ہو جاتی ہو. اچھا. مجھے برے خیال بڑے آنے لگتے ہیں. کوئی بچہ ذرا لیٹ ہو گیا تو کیوں لیٹ ہو گیا، کیا ہو گیا. پھر میں کہتی ہوں موبائل ساتھ رکھا کرو بھائی، اس پہ جواب دیا کرو، بتایا کرو کہاں ہو کیا ہو. لیکن اس میں میری کیا خطا ہے؟ آپ دیکھیے کہ حالات جو ہیں وہ کیسے گھر سے باہر جب نکلتا ہے آدمی تو اسے نہیں پتا ہوتا ہے. پلٹ آنے پہ شکر گزاری ہوتی ہے، طبیعت میں شکر ہے. ایسا تو نہیں کہ اب آ کے آپ کو ایسا فیل ہوا ہے؟ پہلے ایسا نہیں تھا. نہیں، پہلے ایسا نہیں تھا. اس میں بہت کچھ آبادی کے بڑھنے سے بھی ہوا ہے. صحیح. کہ اس قدر آبادی ہو گئی ہے کہ بڑی سنجیدگی سے ہمیں اس طرف غور کرنا پڑے گا. ہمیں بہت ہی اچھا لگا ہے اور ہمارے سننے والوں کو، اور مجھے نہیں اندازہ کہ اتنی تیزی سے کیسے وقت گزر گیا، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم اور ہمارے سننے والے ابھی آپ سے جاننا چاہتے تھے. اور میں نے کہا تھا میں جاتے جب ایک بات کہہ کے جاؤں. ضرور. وہ وقت آ گیا. جی وہ وقت آ گیا. یہ اپنے سننے والوں کے ساتھ، آپ سے نہیں محسن میں بات کر رہی، میں اپنے سننے والوں سے. جی ضرور. جی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ محسن جو ہیں واقعی میرے بہت پرانے سامعین میں سے ہیں اور میں نے ہمیشہ ان کی بہت قدر کی اور بہت ان سے پیار کیا. اور یہاں تک کہ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا. تو عام طور سے ہمارے یہاں جاتے نہیں
کہ بھئی ایک دفعہ جاؤ تو پھر سبھی کو. تو میں خاص طور سے نہ صرف خود گئی بلکہ علی کو بھی لے کے گئی اور اپنی بہو وجیہہ کو بھی لے کر گئی. میں نے کہا نہیں آج میرے ایک لسنر کی ہے تو جانا ہے. تو انہوں نے کہا تو ہر شادی پہ جایا کریں گے. میں نے کہا نہیں ہر شادی پہ نہیں جائیں گے اور جانا مشکل بھی ہے لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا اللہ نے یہ دیا ہے کہ کون جینوئن ہے کون صحیح ہے. سننے والے تعریف کرتے ہیں اللہ ان کو سب کی ان کی خواہشات پوری کرے. لیکن محسن بہت باہمت آدمی ہے اور میں نے اس کی ہمیشہ بہت قدر کی اور ورنہ میں نہ جاتی شاید شادی میں. ایک تو خیر خوشی کا موقع بھی تھا اور جو ان کی ہمت اور ان کا جو عزم ہے نا وہ مجھے بہت متاثر کیا اور اس لیے میں گئی. اور یہ خود بڑے حیران ہوئے کہ توقع شاید نہیں تھی کہ میں جاؤں گی لیکن میں گئی اور مجھے بہت اچھا لگا اور آج تک مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں گئی تھی. بہت شکریہ. میری آنکھ میں بہت شکر گزاری کے محبت کے اور خوشی کے کی نمی اور بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر وقتاً فوقتاً کچھ ٹائم نکالتی رہیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. سننے والوں کو بھی بہت اچھا لگے گا. میں لاہور ہی میں ہوں تو آ جایا کروں. آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ کتنے چاہنے والے. جس طرح سے آپ کی آنکھوں میں نمی آئی اسی طرح سے سننے والے جو ابھی فون کر رہے تھے یا بات کر رہے تھے ان کی کیونکہ اب کافی عرصہ ہو گیا مجھے گئے ہوئے ریڈیو سے تو اب تک اپنائیت تو وہی ہے. ہاں تو یہ میری بھی محبت ان کے ساتھ ہے ان کی میرے ساتھ اور میری ان کے ساتھ. اور اگر محبت کا جواب محبت سے مل جائے تو اور کیا چاہیے. کیا بہت خوبصورت. یاسمین طاہر صاحبہ کا ہم ایک دفعہ پھر بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے 103 FM کے اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے. آپ سب سے محمد محسن نواز اور وصال اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار. تب تک کے لیے اللہ حامی ناصر. ابھی الوداع مت کہو دوستو نہ جانے کہاں پھر ملاقات ہو نہ جانے کہاں پھر ملاقات ہو کیونکہ بیتے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی بیتے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی خوابوں ہی میں ہو چاہے ملاقات تو ہوگی بیتے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی خوابوں ہی میں ہو چاہے ملاقات تو ہوگی بیتے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی. Lahore, Karachi, Multan, Faisalabad. 103 FM.